ایمانیات میں سے ایک بہت اہم کتابوں پر ایمان ہے۔ کتابوں میں سے بھی اب قرآن مجید ہی ہے جس کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ یہی گویا کہ میزان ہے، فرقان ہے، یہ پچھلی کتابوں کے اوپر نگران ہے۔ اس حیثیت میں قرآن مجید پر ایمان لانا گویا کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا، اور پچھلی کتابوں پر بہرحال ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید ہے کیا۔ دیکھیے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر طرح کی تحریفات سے پاک اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی اگر ہم اس وقت یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے تو ہمارے پاس یہ لکھی ہوئی فارم میں موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں سے، مسجد میں سے قرآن مجید اٹھا کر، بلکہ ترجمے بھی ہر جگہ مل جاتے ہیں، ترجمے سے یہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی خدا متکلم ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، خدا بول رہا ہے۔ لیکن سانحہ یہ ہے کہ خدا تو بول رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ خدا بول رہا ہے، خدا اپنی بات بیان کر رہا ہے، لیکن کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سمجھنا تو بات کی بات ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو سمجھ لیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سمجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کو جب کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا تو اصل میں وہ اپنے نظریات کو قرآن کے نام پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو دو ٹوک ہیں، جن کو قرآن بے گنتی دفعہ دہراتا ہے، جو اصل میں توحید ہے، جو اصل میں آخرت ہے، اس پہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا، اور ان کی نظر میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمیشہ ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کو، ہمیں ہماری منزل بھی بتاتا ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس منزل کو منزل نہیں مانتے، یا اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں بتاتا ہوں اب آخر میں کہ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی تنقید تو ظاہر بات ہے اس وقت یہ میرے پیش نظر نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی ہدایت کی ایک سطح تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید کے اس میسج کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی زندگی کا مرکز و محور بننا چاہیے۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ انسانوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ انسانوں میں جیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم خدا میں جینا سیکھ لو، خدا میں جینا سیکھ لو۔ اسی طریقے سے انسان مادی دنیا کے، اس دنیا کے نفع و نقصان کو اہم ترین سمجھتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں، آخرت کا نفع و نقصان اہم ترین ہے۔ تو پہلی بات تو اس کو ماننا ہے۔ دوسری بات، ماننا کافی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس ماننے کو اپنی نفسیات میں اتارنا ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، قرآن مجید جو درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ اپنی بات دہراتا ہے، وہ کیوں دہراتا ہے؟ وہ اس لیے دہراتا ہے کہ اسے ہمارے دل و دماغ میں، ہماری روح میں راسخ کر دے، ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں ہمارے رگ و پے کے اندر، ہمارے ریشے ریشے میں یہ بات سرایت کر جائے کہ خدا ہمارے قریب ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو وہ سمجھ لیتا ہے، ہم بولتے ہیں تو وہ سنتا ہے، ہم کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے۔ اور آخرت حق ہے، خدا کا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، خدا کی حضور پیشی حق ہے، میزان حق ہے، حساب کتاب حق ہے۔ اس درجے میں حق ہے کہ پھر مادی نفع و ضرر یہ ثانوی ہو جائے، پھر انسان ثانوی ہو جائے، ہر چیز خدا کے زاویے سے انسان دیکھنے لگے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری قوت ارادی کو استعمال کرنا پڑتا ہے، لٹرلی پوری دنیا سے ٹکرانا پڑتا ہے، اپنے تعصبات سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ یعنی دنیا سے ٹکرانا تو ایک طرف، اب تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، پہلے تو یہ مشکل تھی۔ اب زیادہ تر اپنی خواہشات سے ٹکرانا پڑتا ہے، اپنے تعصبات سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ ہم اس راستے کو جو اب بہت آسان کر دیا گیا ہے، اس پہ چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن کرنے کا کام بھی، اس کے سوا کوئی کام جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالنا، اس کی منزل کو اپنی منزل بنانا، اور منزل تک پہنچنے کا جو راستہ قرآن بیان کرتا ہے اس کو اپنی زندگی بنانا، یعنی خدا کی ہستی مرکز و محور بن جائے، آخرت کا نفع و نقصان اصل میں اہم ترین ہو جائے، اور خدا کی بندگی اور بندوں کی خیر خواہی
جو قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ زندگی کا ہدف بن جائے۔ یہ کر لیا تو ایمانیات مکمل ہو گئی، یہ نہیں کیا تو پھر مانتے رہیں قیامت کے دن کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا۔